من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ الفاتحہ جو ہے وہ مکمل پڑھ لی ہے، اور اس کی آیات کا ترجمہ لفظی اور اس کے ساتھ اس کی تشریح، اس کی تفسیر وہ ہم نے سمجھی ہے۔ آج سے سورہ البقرہ کی ابتدا ہو چکی ہے، اور سورہ البقرہ جو ہے آج کے اس سبق کے اندر ہم بہت زیادہ نہیں، صرف الف لام میم جو پہلی آیت ہے سورہ البقرہ کی، اس حوالے سے بات کریں گے، اور سورہ البقرہ کی فضیلت جو احادیث کے اندر آئی ہے، صحیح احادیث میں مذکور سورہ البقرہ کی جو فضیلت ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ اور منقبت ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ البقرہ ان 7 صورتوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اخذ السبع الاول فهو حبر۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من اخذ السبع الاول فهو حبر، جس شخص نے پہلی 7 صورتوں کو لے لیا، سبع الاول پہلی 7 صورتوں کو لے لیا، فهو حبر، وہ بڑا عالم بن گیا، اس کے پاس کثیر تعداد میں علم آ گیا جس نے ان 7 صورتوں کو لے لیا۔ تو یہ مسند احمد کی روایت ہے، میں حدیث آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جن کے اندر کثیر تعداد کے اندر احکام بیان ہوئے ہیں، یہ وہ صورتیں ہیں جن میں کثیر تعداد میں قصص بیان ہوئے ہیں، قصے بیان ہوئے ہیں، پہلی قوموں کے، انبیاء کے کثیر تعداد میں قصے موجود ہیں اس کے اندر، اور بے شمار نصیحتیں اور بے شمار واقعات ان صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے جس نے ان کو یاد کر لیا، ان کو سمجھ لیا، ان کو پڑھ لیا، ان کا فہم حاصل کر لیا، فہو حبر، وہ عالم بن گیا، اس کے پاس دین کی سمجھ، دین کا علم آ گیا۔ سورہ البقرہ ہی وہ صورت ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سنام القرآنی، قرآن کی کوہان ہے۔ کوہان جو ہوتی ہے وہ یہ سب سے اونچی ہوتی ہے، تو اس لیے سورہ البقرہ کو قرآن کی کوہان کہا گیا ہے۔ تو یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ مسند ابو یعلیٰ کی روایت ہے۔ تو یہ ایک اس کا مقام ہے کہ سورہ البقرہ کو سنام القرآن کہا گیا ہے۔ جو سورہ البقرہ ہے، اس کی جو سب سے اہم فضیلت ہے، جو ہمارے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ہم اپنے گھروں کے اندر میوزک تو سنتے ہیں، موبائل استعمال ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، سب کچھ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہے کہ سورہ البقرہ کی تلاوت گھر میں لگائی جائے یا سورہ البقرہ کو خود پڑھا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح سند سے ثابت ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیوں نہ بنائیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے لا يدخلہ الشیطان، اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یہ اس کا مقام ہے سورت کا، جو آج ہم جس کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اتنی عظیم الشان ہے۔ جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان کا داخلہ ممنوع ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، مسلم کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، وہاں پہ ٹھہرتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، چلا جاتا ہے وہاں سے۔ تو یہ سورہ البقرہ جو ہے، اسی طرح سورہ البقرہ کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار فضائل اس کے موجود ہیں۔ ایک حدیث اسی ضمن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 صورتیں، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ وہ 2 صورتیں ہیں جو شخص ان کو پڑھتا ہے اور ان کی تلاوت کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہ 2 صورتیں جھنڈ کی مانند، پرندوں کے جھنڈ کی مانند، یا پھر 2 سائبان کی مانند، یا پھر 2 بادلوں کی مانند یہ آئیں گی اللہ کی بارگاہ میں، یہ اس شخص کی طرف سے جھگڑا کریں گی جو بندہ ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہے، جو ان صورتوں کو پڑھتا ہے۔ اور سورہ البقرہ جس بندے نے پڑھ لی، جس بندے نے یہ لے لی، وہ بندہ اس نے برکت کو حاصل کر لیا ہے، یہ واجب برکت ہے۔ اور جس بندے نے اس کو چھوڑ دیا، نحوست نے اس کو پکڑ لیا، اور وہ بندہ جو ہے وہ نحوست کا سبب بن گیا جس نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اتنی عظیم الشان صورت ہے سورہ البقرہ۔ تو اس کی ابتدا جس حرف سے ہو رہی ہے وہ الف لام میم ہے۔ یہ
حروف مقطعات میں سے ہے۔ سب سے اہم بات اس حوالے سے جو سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ یہ حروف تہجی کے ہی حروف ہیں۔ مقطعات اس کو کیوں کہا جاتا ہے حروف مقطعات؟ کیونکہ یہ جدا جدا کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ باقی جو قرآن کریم ہے، اب ذال کا جو لفظ ہے، یہ ذال، لام اور کاف، یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، لیکن ہم ذال لام کاف نہیں پڑھتے، ہم اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں، ذال کا پڑھتے ہیں۔ لیکن جو حروف مقطعات ہیں یہ ہر حرف الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو مقطعات کہتے ہیں۔ الف لام میم، اب لام کو بھی الگ پڑھا ہے، میم کو بھی الگ پڑھا ہے، الف کو بھی الگ پڑھا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ہر حرف کو الگ الگ پڑھا ہے۔ الف لام را یاسین، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان سب کو جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے، الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس لیے اس کو مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات مطلب ٹکڑا، جدا کیا گیا، الگ الگ، تو یہ اس کا نام اس وجہ سے۔ سب سے پہلی بات وجہ تسمیہ کہہ لیں اس کو الف لام میم کی یا حروف مقطعات کی۔ دوسری بات حروف مقطعات سے متعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بے معنی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کا معنی ہی نہیں ہے تو بھئی یہ بے معنی نہیں، بے معنی اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ حروف تہجی سے بنے ہیں، اور حروف تہجی سے بننے والا کوئی لفظ بے معنی نہیں ہو سکتا، تو لہذا یہ بے معنی نہیں ہے، معنی ان کا موجود ہے، البتہ انسانوں کے علم کے اندر نہیں ہے۔ اس کا معنی نہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صحیح سند سے مذکور ہی نہیں ہے اس کا معنی، یا اس کا مطلب یا ان حروف مقطعات سے متعلق کوئی وضاحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مذکور نہیں ہے صحیح سند سے، اور نہ ہی کسی صحابی سے اس کی وضاحت صحیح سند سے مذکور ہے۔ لہذا اس وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ امام قرطبی علیہ رحمہ، ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر قرطبی بڑی مشہور ہے، انہوں نے کچھ روایات نقل کی ہیں، اور ان روایات کو نقل کرنے کے بعد عبداللہ ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہما سے وہ روایات نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں حروف مقطعات یہ سر الہی ہیں، اللہ کے رازوں میں سے راز ہیں، لیکن ان روایات کی اسناد نہ تو امام ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں جو مفسر قرآن ہیں، اور نہ ہی کسی اور جگہ سے ان کی اسناد ملتی ہیں، وہ روایات بے سند ہیں۔ تو بے سند روایت جو ہے وہ قابل حجت اور قابل دلیل نہیں ہوتی، اس کے اوپر آپ اپنی اس کے حجت نہیں پکڑ سکتے، اس سے دلیل نہیں لے سکتے، عقیدہ نہیں رکھ سکتے جو بے سند ہو۔ تو لہذا دوسری بات اس حوالے سے جو کی جاتی ہے حروف مقطعات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات یہ اللہ رب العزت نے اس کا معنی جو ہے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اور یہ اصل میں کائنات کے انسانوں کے لیے چیلنج ہے۔ میں یہاں پہ اپنے طور پہ ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا ذاتی ویژن ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی حد تک یہ بات بڑی سمجھ میں آنے والی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں، یا بلکہ پورا قرآن کریم جو ہے، آپ انبیاء کو دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں جو چیز عروج پہ تھی وہ جادو تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے، اور ایسا ایسا جادو کرتے تھے کہ آدمی دنگ رہ جاتا تھا، اس کی عقل حیران رہ جاتی تھی، اتنے اتنے بڑے جادوگر۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، پروو کرنے کے لیے، اور ان سے منوانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، وہ معجزہ اس جادو سے، جو اس زمانے میں جادو چلتا تھا، اس جادو سے ملتا جلتا تھا۔ عصا، سوٹا، ڈنڈا، سٹک، قال ہی عصای اتوکا علیہ واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ میرا سوٹا ہے، قال ہی عصای اتوکا علیہ، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے سہارا لیتا ہوں، واحش بها علی غنمی، اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے اوپر پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس میں میرے لیے کئی دوسرے فائدے ہیں۔ وہ فائدے کیا ہیں؟ پھینکا، فرعون کے دربار میں اس کے جادوگروں سے مقابلہ کرتے ہوئے تو سانپ بن گیا۔ قوم نے پانی مانگا، دعا کی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ پانی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو چٹان پہ مار، اس عصا کو، اس سوٹے کو، اس سٹک کو موسیٰ علیہ السلام نے چٹان پہ مارا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ وہی عصا تھا جس کو دریا پہ مارا
تو اس میں سے 12 رستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ تو یہ جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا، یہ اس زمانے میں جو چیز عروج پہ تھی، جادو، اس سے ملتا جلتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لیں، عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے نوازا، تو جو معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، یہ اس زمانے میں جو چیز عروج پہ تھی اس سے ملتا جلتا تھا۔ اس زمانے میں کیا عروج پہ تھا؟ طب یونانی۔ طب یونانی اس زمانے میں عروج بام پہ پہنچی ہوئی تھی، پورے عروج پہ تھی، اتنے عروج پہ تھی کہ بڑے بڑے طبیب بڑی بڑی مرضوں کا علاج کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ بڑا عظیم الشان، کہ وہ مردہ کو زندہ کرنے کے لیے کہتے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا۔ ابرس وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ دو مرض ایسے تھے اس زمانے میں جن کا علاج ممکن نہیں تھا، ایک برس تھی اور دوسری جذام تھی۔ برس اور جذام، کوڑ کی بیماری، اور فل بحری ہمارے آج کے موجودہ زمانے میں موجود ہے کہ جسم کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں، رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ دو مرض اس زمانے میں لا علاج مرض تھے، ان کا علاج نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جو دو مرض ہیں، ان دو مرضوں کا علاج عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، شفا مل جاتی تھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کے اس کے اندر پھونک مارتے وہ اڑنے لگ جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، ہم اس بندے کو بڑا حکیم مانتے جو نبض پکڑ کے بتا دے کہ تو یہ کھا کے آیا ہے، تو نے یہ کھایا ہے، یا تیری نبض یہ بتا رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، فرماتے ہیں میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھا کے آئے، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، یہ بھی بتاتے تھے کہ تمہارے گھروں میں کیا ہے، تم نے گھروں میں کیا ذخیرہ کیا، قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، یعنی کہ حکمت سے ملتا جلتا، طب سے ملتا جلتا، ڈاکٹریٹ سے ملتا جلتا۔ تو اللہ نے اپنے رسولوں کو جو معجزے دیے، اصل میں وہ ان کے زمانے میں جو چیز عروج پہ تھی اس چیز سے ملتے جلتے معجزے دیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتے ہیں، آقا علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ قرآن کریم ہے، اور آپ کا معجزہ دائمی معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے ہے، یہ معجزہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ معجزہ اصل میں ہم سورہ حروف مقطعات پہ ہی بات کر رہے ہیں۔ الف لام میم یہ قرآن کریم کے وہ حروف ہیں جن کا معنی کائنات کے انسانوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا جو معجزہ ہے نا، اصل میں اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، عرب کے اندر عربی ادب، عربی گرامر یہ اپنے عروج پہ تھی، بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے دیوان عربی شعراء کے مرتب کردہ، متنبی ہے، سبع المعلقات ہے، اور بڑے بڑے دیوان اس زمانے میں عربی شعراء نے، عربی ادیبوں نے لکھے، اور عربی ایک ایک لفظ کے کئی کئی معانی عربی کے، اور کئی کئی چیزوں کے لیے کئی کئی الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، شعر کی مختلف حالتوں کے لیے مختلف الفاظ، اتنا ادب اس زمانے میں عروج پہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، یعنی کہ آپ کا معجزہ آپ کے زمانے میں جو چیز عروج پہ تھی اس سے ملتا جلتا۔ تو یہ اصل میں چیلنج ہے کائنات کے انسانوں کے لیے کہ تم بڑے ادیب ہو، بڑے پڑھے لکھے ہو، حروف تہجی کا علم تمہارے پاس بھی موجود ہے، تو پھر ذرا ان حروف کا مطلب بتلاؤ، ان کا مطلب سمجھاؤ۔ اگر تم اتنا ہی فن خواہ بنتے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اللہ رب العزت نے بلکہ قرآن کریم میں چیلنج دیا، کہا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسی کوئی ایک صورت ہی لے کے آ جاؤ، لیکن تم یہ کر نہیں سکو گے، یہ تم سے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اس کے جیسی۔ آج کے زمانے میں لندن کا کوئی گورا تھا، اس نے عیسائی تھا، قرآن کے مقابلے میں اس نے اپنی طرف سے گھڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اوٹ پٹانگ کسی کام کا نہیں، اور اس کو پڑھیں تو کوئی تسلسل نہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک خاص تسلسل ہے، ایک خاص مٹھاس ہے، ایک خاص چاشنی ہے قرآن کریم کے اندر، آدمی پڑھتا ہے تو پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ جو الف لام میم ہے، اس کے معنی اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یہ ہر سورت کے شروع میں، اچھا یہاں پہ یہ جو بات کی ہے کہ اصل میں یہ کائنات کے انسانوں کے لیے چیلنج ہے، اور چیلنج کے طور پر اللہ رب العزت نے پیش کیے ہیں، لیکن ان کا معنی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ہاں، ہمارے اس معاشرے میں، آخری بات ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، ہمارے اس معاشرے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے تھے، وہ یہ جملہ بولتے ہیں۔ تو بھی اگر اللہ تو جانتے ہی جانتے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے تو دو تین چیزیں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے ما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ آگے ہی اللہ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا
تو آپ نے اصل میں رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. آپ نے پھر میرا بھیجا ہوا پہنچایا نہیں اگر آپ نے ایسا نہ کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ایک لفظ بھی اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کا معنی اپنے پاس رکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے تو نعوذ باللہ من ذالک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اپنی نبوت اور رسالت کا حق ادا نہیں کیا. جبکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سامنے رحیق المختوم کے مطابق 1,44,000 کے قریب صحابہ کرام موجود تھے. آپ نے ان کو مخاطب کر کے یوم عرفات کے دن، عرفات کے میدان میں یوم عرفہ کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کر کے پوچھا، کہا مجھے بتلاؤ کہ جو دین اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے کیا میں نے لفظ با لفظ ہو بہو ویسے کا ویسا تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے گواہی دی. آپ نے 3 مرتبہ یہ بات پوچھی، صحابہ کرام نے تینوں مرتبہ یہ گواہی دی کہ اللہ کے رسول آپ نے ایک ایک لفظ ہم تک پہنچا دیا، ایک لفظ بھی آپ نے اپنے پاس نہیں رکھا. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ یہ گواہ ہیں، تو بھی اس پر گواہ ہو جا. تو لہذا اس کا جو معنی ہے، اس کا جو مطلب ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات جانتے ہیں. اور یہ الفاظ، آخری بات، یہ الفاظ ان جن صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان صورتوں کا ان الفاظ کے بعد جو ذکر وہاں پہ آیا ہے وہ یا تو قرآن کا ذکر ہے، یا کتاب کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، یا قرآن کریم کی جو منزل من اللہ ہونا ہے اس کا ذکر ہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اصل میں یہ حروف جو ہیں یہ چیلنج ہے، یہ کرینہ ہے، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان حروف کے بعد جہاں پر بھی یہ حروف آئے ہیں وہاں پہ اس کے بعد قرآن کریم کا ذکر ہے، قرآن کریم کا ذکر ہے، کتاب اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حروف چیلنج ہے. تو آج کا یہ سبق اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما توفیق الا باللہ.